یہ دیکھیے، بچے کو جب کھانا دیتی ہے ماں، اور بچہ کھانا رکھا ہوا ہے وہ نہیں کھا رہا، اور ماں جب اس کو یہ کہتی ہے جلدی سے کھا لو ورنہ اللہ بابا آ جائے گا وہ کھا لے گا، جلدی سے کھا لو ورنہ بڑا بھیا کھا لے گا، جلدی سے کھا لو ورنہ چاچا کھا لیں گے. سو جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، وہ یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہی ہے بس جو ہے، اگر میں نے نہیں لیا، میں نے نہیں کھایا تو کوئی دوسرا کھا لے گا، اور کوئی جب دوسرا کھا لے گا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا. ماں کی نیت بری نہیں ہوتی ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں بہت چھوٹے پیمانے پہ لیول پہ سوچتے ہیں. صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، جو ہمیں ہر ایک کو پتا ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات. اب ہر کام کا یہ نیت. دیکھیے مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہماری جو نیت ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں چلی جائے گی. اللہ جانتا ہے ہماری نیت، لیکن جو دنیا میں جو ہمارے گھر والے، ہمارے بچے جو ہمیں فالو کر رہے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو فالو کرتے ہیں. یہ جو شرک آیا تھا نا انسان میں، یہ بھی بری نیت کے ذریعے نہیں آیا تھا. لوگ اپنے آبا و اجداد کو بہت رسپیکٹ کرتے تھے، کوئی مر جاتا تو اس کو بہت ان کو دکھ ہوتا تھا، تو شیطان نے ان کو آئیڈیا دیا ایسا کرو ان کا ایک بت بنا لو، اس سے بت بناؤ گے تو تمہاری ایک دل کو ایک سکون رہے گا. نیت بری نہیں تھی. جب یہ نسل ختم ہو گئی تو شیطان اگلی نسل کے پاس آیا، اس نے کہا تمہارے آبا و اجداد جو تھے وہ اپنے ان کے بت بناتے تھے، کیونکہ یہ جو ہیں یہ اللہ سے زیادہ قریب ہیں، تو تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچو. بات بڑی صحیح لگی. نیت بری نہیں تھی، نیت اللہ تک پہنچنے کی تھی. انہوں نے ان بتوں کے ذریعے مانگنا شروع کر دیا. جب اس چیز کی ایک عادت ہو گئی، اور شیطان بڑے فرصت سے کام کرتا ہے، جب ایک نسل اس کی عادت میں پڑ گئی، پھر شیطان اگلی اس کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی یہ اللہ والے ہیں، تم ڈائریکٹ انہیں سے مانگو. اور اس طرح انسان کے اندر بت پرستی آئی. نیت خراب نہیں تھی.